کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے. ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے. مولانا آزاد کی کتاب تھی غبار خاطر، گنجا خالی تھا. حضرت مولانا اچانک آ گئے، دیکھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو یہ غبار خاطر پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ابھی تمہاری عمر ایسی نہیں ہے، تم ایسی کتابیں پڑھو جس سے تمہاری زبان درست ہو اور معلومات ملے تم کو، اور اردو ادب کا بھی فائدہ ہو. پھر اسی وجہ کھڑے کھڑے کئی کتابوں کے نام لیے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. اور اسی مطابق جو ہے وہ علیہ سے کتابیں نکالتے تھے اور پڑھتے تھے. تو علیہ کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ درجہ چہارم میں تھے تو کتب خانے جو علیہ ہے یہاں کا بڑی علیہ وہاں منتقل ہو چکے تھے، تو اس کا ہمیں مکتبے کا ذمہ دار بنا دیا گیا. تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک اور مغرب سے لے کر عشاء کے بعد سے لے کر 11 بجے تک تمام الماریاں ہم کھنگال ڈالتے تھے کہ کس میں کیا ہے، کون سی کتاب ہے. اسی زمانے میں بہت سے فائل پڑے تھے. الہلال کا فائل جو مصر سے نکلتا تھا، الدعوہ ہے، اور دوسرے میں اخبارات رسائل جو المصور ہے. تو اس طرح کے اخبارات ہم کو اہم نظر پڑے، اور ہم نے کبھی کھڑے کھڑے کبھی بیٹھے بیٹھے سب پر نظر ڈالی. اسی طرح سے تاریخ کی کتابیں اب کھڑے ہیں اور کتابیں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں گھنٹے گزر گئے. تو یہ بڑا فائدہ ہوا اصلاح سے تعلق کی وجہ سے. اس طرح گویا کہ مطالعہ جو ہے ہم کرتے رہے، لیکن ہمیشہ یہ خیال رکھا کہ مطالعے میں ایسی چیزیں ہوں جو ہم کو نقصان نہ پہنچا سکے. یعنی ایسے ناول اور افسانے جو جن سے اخلاق پر اثر پڑتا ہو، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کی. اور زیادہ تر تاریخ پڑھی ہم نے، اور ہمیں خاص طور پر یاد ہے کہ درجہ سوم میں تھے کہ اس وقت جو ہے حضرت مولانا کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت کا پہلا حصہ ملا. تو پہلا حصہ جو ہم نے مطالعہ کیا، اور اس کے بارے میں ہم بھی اور مولانا شمس الحق صاحب دونوں نے شیئر کیا ایک دوسرے سے مطالعہ کیا، فلاں جگہ یہ لکھا فلاں. اسی زمانے کی بات ہے کہ امام غزالی کا تذکرہ ہم نے اس میں پڑھا، تو بہت اثر پڑا ہم پر. تو ہم نے امام غزالی کو خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد کے پاس کھڑے ہیں، اور سفید لباس ہے، لمبا کرتا ہے، اور بہت چہرہ جو ہے منور ہے. اور وہ اس طرح سے گیا کہ ان سے ہمارا پھر ان سے تعلق بڑھا، اور پھر جو اردو میں کتابیں تھیں ہم نے اس کو بھی پڑھی. اور اس طرح سے امام غزالی کی المنقذ من الضلال پڑھی زمانے میں. تو اس طرح سے گیا کہ تاریخ دعوت و عظیمت کے ذریعے سے پھر حضرت مولانا سے قریب ہوئے، اور سے بتایا کہ ہم نے یہ پڑھا. تو بہت خوش ہوئے کہ تم نے تاریخ دعوت و عظیمت پڑھ لی. اور پھر پوچھتے تھے کیا پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، کون سی کتابیں پڑھی. تو اس طرح سے گویا کہ وہاں جانے سے ہمارا فائدہ ہوتا تھا، اور کتابوں کے تذکرے ہوتے تھے. تو حضرت سے قربت سے بڑا فائدہ ہوا. اور حضرت مولانا رابع صاحب اس زمانے میں جغرافیہ جزیرۃ العرب پڑھا رہے تھے. تو اس وقت لکھ رہے تھے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو بولتے تھے درجے میں، اور ہم لوگ لکھ کے پڑھتے تھے. الادب العربی بین عظیم ورق وہ بھی تدوین کے مرحلے میں تھا، اس کو بھی لکھتے تھے، اور ہم بولتے تھے اور وہ لکھاتے تھے. اس طرح سے گویا کہ عربی لکھنے کی مشق ہوئی. تلفظ کا سلیقہ آیا کہ کیسے کس لفظ کو بولنا چاہیے. اور املا وہ بھی ہماری صحیح ہوئی. املا میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مضامین کے نقل کرنے کی وجہ سے اور اساتذہ کے بولنے کی وجہ سے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور اسی طرح سے درجے میں جاتے تھے، تیاری کر کے جاتے تھے. ہر کتاب کی ایک کاپی ہوتی تھی، اور اس میں الفاظ جو ہمارے سمجھ میں نہیں آیا وہ لکھ لیتے تھے. اساتذہ جب کہتے تھے تو اس کو فوراً لکھ لیا. اس طرح سے اساتذہ کی تقریر کو تلخیص کے ساتھ لکھنے کا سلیقہ پیدا ہوا درجے میں. کیا ظاہر ہے اس میں پوری توجہ ہوتی تھی کہ اساتذہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ہم توجہ سے سنیں اور لکھیں بھی. تو پہلے تو لکھنے میں بڑی غلطی ہوتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ 1-2 سال کے بعد مشق ہو گئی، اور ہم اساتذہ کی پوری تقریر میں اوقات لکھ لیتے تھے. اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا اس وقت، جبکہ ہم کمرے آتے تھے اور پھر اس کو دیکھ کر کے گویا کہ سبق ہمارا اور محفوظ ہو جاتا تھا. طالب علمی کے زمانے میں تلاوت کی بڑی اہمیت تھی، اور والد صاحب برابر زور دیتے تھے اپنے خطوط میں بھی. ان کے خطوط بڑے ناسیانہ بھی ہوتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ والد صاحب سے ہم نے درجہ دومی میں ان کو ایک خط لکھا عربی میں.
تو اس میں ظاہر ہے ہماری عربی کیا اس وقت تو اس میں لفظ انا جو ہے بہت زیادہ تھا. انا کتب تو، انا افطر تو، انا صلی تو والد صاحب نے دلچسپ لکھا کہ تمہارے خط میں انا کی بہت کثرت ہے، یہ انا نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت بات سمجھ میں آئی تو پھر جو ہے، لیکن لکھنا ختم نہیں کیا. اردو میں بھی لکھتے رہے اور عربی میں بھی لکھتے رہے. ڈائری کبھی لکھتے تھے عربی میں لکھتے تھے، کبھی اردو میں لکھتے تھے. تو زمانے کی ڈائری کو دیکھ کر کے بڑا فائدہ ہوا ہمیں 2 سال بعد 3 سال بعد کہ آج سے پہلے ہم کیا تھے اور اب کیا ہیں. تو کتابوں کے اثرات بھی ہوتے تھے، کتاب مطالعہ کرتے تھے تو اس کی جو اہم چیزیں ہوتی تھی وہ اس میں تذکرہ کر لیتے تھے. کوئی کتاب کا مطالعہ کا موقع نہیں ملا تو اس کا مقدمہ پڑھ لیا، فہرست پڑھ لی، تو بعد میں اس کو جب ضرورت ہوئی تو اس کو پڑھا ہم نے. تو بہت سی کتابیں ایسی تھیں کہ حضرت مولانا سے تذکرہ سنا مجلسوں میں، موقع نہیں ہے نام لکھ لیا، اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑی تو وہ کتاب پڑھی. تو کتنی کتابیں ایسی تھیں، درجنوں کتابیں کہ ہم نے فراغت کے بعد پڑھی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ بزرگوں کی صحبت میں، اساتذہ کی صحبت میں کتابوں کا تذکرہ ہی ہو جاتا ہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. اور اس میں کتب خانے میں مولانا مرتضیٰ صاحب مرحوم تھے جن سے ہم نے کتاب الصرف پڑھی تھی، اور کتاب الصرف ایسا انہوں نے پڑھا دیا اور کہ یہ گدان لکھ کے لاؤ، یہ گدان لکھ کے لاؤ، سینکڑوں گدان. تو صرف کی استعداد ان سے پیدا ہوئی کہ وہ لکھواتے تھے کثرت سے اور پڑھتے کہتے تھے کہ پڑھو تو گردان کرو. اس طرح سے صرف کی استعداد مضبوط تھی، اور یہ صرف کی استعداد جو ہے بعد میں بہت کام آئی. تو ایسے اساتذہ بھی ہیں ہمیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے استعداد پیدا کرنے میں بڑی محنت کی، اور طلبہ اس زمانے میں کم تھے، اس وجہ سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے تھے اساتذہ سے. اور اس زمانے میں سب سے پہلے اول عربی میں ہماری ملاقات ہوئی اقبال صاحب سے، حافظ اقبال جن کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، نام یاد نہیں آ رہا، لیکن سب سے پہلے بھٹکل سے تعارف اسی وقت ہوا. اور دیکھا کہ وہ صاف ستھرے رہتے تھے، کبھی کوئی کپڑا جو ہے میلا نہیں دیکھا ہم نے، اور بہت پابندی کے ساتھ آتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور پھر ہم دونوں مذاکرہ بھی کرتے تھے. تو اقبال صاحب سے تعلق اس وقت ہوا اور وہ آخر تک تعلق قائم رہا. تو معلوم ہے کہ یہ بھٹکل کے ہیں، اور بھٹکل بہت دور ہے، سمندر کے پاس ہے، اور بہت محنت ہوتی ہے وہاں جانے میں، اور بہت تکلیفیں ہوتی ہیں. بس سے جاؤ، پھر ریل سے جاؤ، اور کشتی سے جاؤ. تو بھٹکل کا اس زمانے میں تصور ہوا. پھر اسی زمانے میں ہم نے رسالہ نکلتا تھا وہاں سے بمبئی سے، حاجیوں کا رسالہ البلاغ البل نام تھا، وہ ہم نے پڑھنا شروع کیا. تو محی الدین صاحب سے، منیری صاحب سے تعارف ہوا، ان کی تحریریں پڑھی. پھر مولانا عبد المجید دریابادی کا صدق، وہ بھی اسی زمانے میں درجہ دوم میں تھے، اسی زمانے میں اس کو پڑھنا شروع کیا. تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں کثرت سے پڑھتے رہے تو سمجھ میں آیا. پھر ہمارے اساتذہ مولانا محمد اویس صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب پھر حضرت کو دیکھتے تھے کہ صدق کا بڑا احترام کرتے تھے، اور اس پہ جو تحریریں ہوتی تھی اس کا بڑا چرچا کرتے تھے. ان کے تذکرے کی وجہ سے صدق سے تعلق تھا. اور حضرت مولانا عبد المجید دریابادی کی کتابیں پڑھی کثرت سے. مردوں کی مسیحا ہی ہے، محمد علی ذاتی ڈائری ہے، بارہا پڑھی اس کو، اور اتنی پڑھی کہ ایک طرح سے ان کا اسلوب ہم نے اخذ کر لیا. تو لکھنے میں طنز کے جملے اور تعریض کے جملے، اور اسی طرح سے تنقید کیسے کی جاتی ہے، انہی کتاب وہ کتابوں پر تبصرہ کرتے تھے مولانا عبد المجید دریابادی. تو وہ تبصرہ پڑھتے تھے، ماہر القادری کے تبصرے پڑھتے تھے. تو ان دونوں تبصروں سے بڑا فائدہ ہوا، اور یہ معلوم ہے کہ کتابوں پر تنقید کیسے کی جاتی ہے، زبان اور بیان کا کیسے لحاظ رکھا جاتا ہے، اور کس طرح کی چیزوں پر گرفت کی جاتی ہے. تو کتابوں پر یہ تبصرے بہت اہتمام پابندی سے پڑھتے تھے. اس زمانے میں الاسراء کا طریقہ یہ تھا کہ جب آخری سال ہوتا تھا تو اساتذہ طلبہ سے کہا جاتا تھا کہ تم نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور تم نے اس سے اثر لیا ہے، ان کتابوں کی فہرست مرتب کر دو تاکہ وہ کتابیں یہاں الاسراء میں آ جائیں. تو چونکہ ہماری نظر سے کتابیں گزر چکی ہوتی تھی، اس لیے فاران جو ماہر القادری کا نکلتا تھا وہ اس سے تو جدید معارف، یہ ان حضرات کے قرب کی وجہ سے ان کو اسی زمانے میں پڑھنا شروع کیا ہم نے، درجہ دوم سوم میں. عام طور پر طلبہ اس زمانے میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس سے فائدہ ہوا. تو کتابوں کے پڑھنے سے یہ بڑا فائدہ ہوا کہ اردو بھی صحیح ہوئی، اردو لکھنے کا طریقہ آیا، پھر الاسلام میں شریف ہونے لگے.
تو اسلام میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ فلاں کتاب پر تبصرہ کرو، فلاں موضوع پر مقالہ لکھو اور فلاں موضوع پر تقریر کرو. اس طرح سے الاسلام میں بھی شرکت سے بڑا فائدہ ہوا، مطالعے کا فائدہ ہوا، اور اس طرح سے تعلق کی وجہ سے کتابوں سے بہت ربط ہوا. کبھی اردو کی کتابیں نکال لی، ایک کتاب نکالی، ایک کتاب عربی کی نکالی، اور دونوں کو پڑھ رہے ہیں، پھر دونوں کے نوٹس لے رہے ہیں، تو مطالعے سے بڑا فائدہ ہوا. تو یہ گویا کہ طالب علمی کی زندگی میں برابر ہمارا تعلق جو ہے وہ عالم عربی سے رہا، اس طور پر کہ چہارم پنجم میں جو وہاں کے رسالے آتے تھے، اخبارات آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے. اس زمانے میں بہت کم اخبار آتے تھے، لیکن جو آتے تھے وہ ان سے حضرت مولانا محمد عربی صاحب سے، مولانا شہید الرحمان صاحب سے کے تعلق کی وجہ سے وہ ہم لوگ بھی پڑھتے تھے. الباس نکلتا تھا، اس کے دفتر میں جا کے بیٹھتے تھے. اور یہ بھی بات آ گئی کہ الباس جب نکلا ہے تو بہت اہتمام سے نکلا، اور ہم تمام طلباء نے جو درجہ دوم میں تھے وہ اس کو خریدا باقاعدہ اور پڑھنے کی کوشش کی. لیکن سمجھ میں تو بات نہیں آئی، البتہ برابر اس کو رکھتے رہے، اور اچھا خاصا شمارہ ہمارے پاس جمع ہو گیا. پھر الرائے نکلا تو ہم لوگ چہار میں پہنچ چکے تھے. حضرت مولانا رابع صاحب ہم لوگوں سے کام لیتے تھے کہ دیکھو اس کا پروف پڑھو، کاتب کے پاس جاؤ، یہ لکھواؤ اور یہ مضمون صاف کرو. تو ان کے عربی کے مضامین بھی شائع کرتے تھے اور پروف ریڈنگ کرتے تھے. اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ لفظ کو کیسے لکھا جائے گا اور کیا ہوگا، اور اس زمانے میں وہ لیتھیو کی چھپائی ہوتی تھی تو اس وجہ سے بڑی دشواری پیش آتی تھی. تو اس کو کرانا، کتابت کرانا کاتب سے، اس کی خوشامد کرنے جانا، کبھی امین آباد جانا، کبھی جو ہے چوک جانا کاتب کی تلاش میں، بڑی مشکل سے ہاتھ آتے تھے. اور پھر اس کی کتابت کرانا، اور جب وہ کر دے تو اس کی تصحیح کرنا. پھر حضرت مولانا رابع صاحب ہر لفظ پر بڑا غور کرتے تھے، اور کبھی اس کو بدل دیتے تھے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بدل دیتے تھے. تو اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہوا کہ لفظ کو، مناسب لفظ کو کیسے لکھا جائے اور کیا اس کے معانی ہوتے ہیں اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں. اس طرح سے عقائد کی پرنٹنگ اور پریس جانا اور کاغذ لے کر کے دینا، اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد پھر اس کو ڈاک سے بھیجنا، اور ڈاک سے بھیجنے کے لیے پوسٹ آفس جانا، یہ سارے مراحل اس زمانے میں کرتے تھے. تو اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ کتاب کیسے چھپتی ہے، مضامین کیسے چھپتے ہیں، اس میں کن کن باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. تو یہ بات بہت ہمیں مفید معلوم ہوئی کہ اس طرح کی سرگرمیاں طالب علمی کے زمانے میں ہماری لی. سن 19 مئی 1959 میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس قائم کی، مجلس تحقیقات نشریات اسلام. تو اس زمانے میں ہمارا تعلق مولانا اسحاق ادریس ندوی سے تھا. وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے باخبر، اور حضرت مولانا سے قرب کی وجہ سے وہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں، اور شب صلاح صاحب کو، کہ دیکھو اب یہ کتاب پڑھنی ہے اور اس کتاب کو اس نقطۂ نظر سے پڑھنا ہے، اس میں یہ خوبی ہے. تو ان کے ساتھ کمرے میں رہے تو بڑا فائدہ ہوا. اسی زمانے سے گویا کہ اخبار سے بھی تعلق ہوا، اور وہ بتاتے تھے کہ اخبار کیسا پڑھنا چاہیے. اخبار پڑھنا بھی ایک فن ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ایک اخبار کو 2 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں. کہا نہیں، جو تمہاری دلچسپی کی چیز ہے اس کو پہلے دیکھو، اور اس کے بعد پھر ضروری نہیں کہ پورا اخبار پڑھ لو. صفحات پر نظر پڑی، عنوان کو دیکھ لیا اور بات سمجھ میں آ گئی. تو اس سے سلیقہ پیدا ہوا، اور پھر یہ بھی سلیقہ پیدا ہوا کہ کتابیں ہم چھپوانے لگے مجلس کی وجہ سے. تو پریس جانا، اور اس کے لیے حضرت مولانا کی کتابیں بار بار پڑھنا، پروف ریڈنگ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پروف ریڈنگ کرتے تھے. پھر بھی اس میں غلطیاں باقی رہ جاتی تھیں. تو مثال کے طور پر انسانی دنیا پر مسلمانوں گرو زوال کا اثر، یہ تقریباً 4 مرتبہ ہم نے پڑھی، تصحیح کی اس کی. تو اس کی وجہ سے حضرت مولانا کی کتابیں ہمیں یاد ہو گئی اور بڑا فائدہ ہوا اس سے. اس کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوا جب دارالعلوم میں حضرت مولانا کی مجلس ہوتی تھی رات کو مغرب بعد. تو اس میں حضرت مولانا ہی کی تحریروں کو ہم سامنے لاتے تھے اور اس سے سوالات کرتے تھے. تو حضرت مولانا فرماتے تھے تم تو ہماری کتابوں کے حافظ ہو. تو یہ ہوا کہ ہم کو سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ حضرت مولانا کی کتابیں، ان کا فکر اور ان کی تحریر، ان کی روح، ان کا عربی زبان اور اردو زبان پر قدرت اور پیش کرنے کا انداز، اس سے بڑا ہمیں فائدہ ہوا. اور حضرت مولانا کی صحبتوں نے کہا کہ اس سے ہم تو فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن جو کچھ فائدہ اٹھا سکے یہ تھا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے کی جو مجلسیں تھیں، ہمارے عزیز فیصل بھٹکری نے ان تمام مجلسوں کو جمع کر دیا ہے، اور مجالس حسنہ کے نام سے 100 صفحات کی یہ کتاب بہت مفید تیار ہو گئی ہے. اور اس میں حضرت کی تجربات
اور زندگی کے نچوڑ ہے اس میں کہ زبان اور دین، قرآن، حدیث، تفسیر، تاریخ، ادب اور ان کی شخصیات، عالم اسلام کے حالات، واقعات، ہندوستان کے واقعات، تو ہر طرح کے سوالات ہوتے تھے. حضرت مولانا بڑی بشاشت سے جواب دیتے تھے. تو یہ گویا کہ اس مجلس سے یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ حضرت مولانا سے بڑا قرب ہو گیا اس کی وجہ سے، اور حضرت کی توجہ رہی، اور اس طرح سے گویا کہ عالمیت کا مرحلہ مکمل کیا ہم نے.